اگر کبھی آپ کی زندگی کسی ایسے موڑ پر چلی جائے یہاں تک کہ آپ کو کوئی راستہ بھی نظر نہ آ رہا ہو، ہر طرف اندھیرا چھا جائے، تو بھی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ یہی رب کی رحمت کی امید ہی تو اندھیرے میں روشنی ہے۔ یہی رب کی رحمت کی امید ہی تو ہے جو ایک میجیکل راستہ نکال کے آپ کو دے دیتی ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ آپ کے دل کے اطمینان کے لیے آپ کو ایسے راستوں سے گزارتا ہے تاکہ وہ آپ کو یہ سمجھا سکے کہ زمین پر زندگی بالکل عارضی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اصل میں ہم صرف یہاں امتحان کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس وہ سب کچھ نہیں جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہمیں صرف وہی ملتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، کبھی صحت کے معاملات میں، کبھی مالی مشکلات میں، اور کبھی خاندانی مسائل میں۔ ہر بار آزمائش مختلف ہوتی ہے۔ چیزیں ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک آزمائش ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ان حالات میں کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ کیا یہ آزمائشیں ہمیں اللہ کے قریب لے آئیں گی؟ کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ دنیا اور اس کی مشکلات سب عارضی ہیں؟ یاد رکھو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وہی آپ کو خوشخبری دیتا ہے اور آپ کو بے حد خوش کرتا ہے، اور وہی آپ کو ایسی آزمائش میں ڈال سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ جب آپ اداس ہوں تو پہلا سوال جو آپ کو خود سے پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ اگر آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اور ہر روز اسے مضبوط بنا رہے ہیں تو کوئی بھی چیز آپ کو اداس نہیں کر سکتی۔ زندگی میں جب ہر چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو، آپ کو پھر بھی یقین رکھنا ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ کوئی اور آپ کی زندگی کا منصوبہ نہیں بناتا، بلکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر آپ خوشی سے کہہ سکتے ہیں، یا اللہ اگر یہ منصوبہ آپ کا ہے تو اسے میرے لیے آسان بنا دیں۔ ہم اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدر آزماتا ہے جتنی وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب وہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ آپ کو زیادہ آزماتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ جب آپ کو کوئی مشکل یا مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ اس کا حل تلاش کرنے لگتے ہیں، اور ایک مومن اللہ کے قریب ہو کر حل تلاش کرے گا۔ لہٰذا جب اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے بہت قریب ہو جائیں تو وہ آپ کو ایک بڑا مسئلہ دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ بڑا مسئلہ نہ ہوتا تو آپ اللہ کو پکارتے بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں سوچو جن کے پاس کم ہے، تاکہ آپ کو اس چیز کی قدر ہو جو آپ کے پاس ہے۔ غم نہ کریں، یہ دن مستقل نہیں ہیں، یہ عارضی ہیں۔ پریشان ہونے کا واحد وقت وہ ہوتا ہے
جب آپ اللہ سے دور ہو جائیں۔ بہت سے لوگ اسی وجہ سے افسردہ ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی گناہوں سے بھری ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں تو پھر افسردگی کیسے نہ ہوگی؟ اگر آپ پریشانیوں سے لڑنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر اللہ خوش ہے تو وہ ضرور آپ کو بھی خوش کرے گا۔ ایمان کا سیدھا سادہ تعلق اللہ کی محبت سے جڑا ہے۔ جتنی آپ کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوتی جاتی ہے، اتنا ایمان کا لیول بڑھتا جاتا ہے۔ باقی ساری محبتیں جب اللہ کے سامنے غیر اہم ہو جائیں، جب پرائرٹی صرف اللہ بن جائے، جب پسندیدہ چیزیں، پسندیدہ لوگ اور پسندیدہ کام آپ آسانی سے چھوڑنے پر راضی ہو جائیں، صرف اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، تو سوچیں اس رب کی نگاہوں میں اپنا درجہ، اپنی حیثیت اور اس رب کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی رحمت۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بہت سکون دیتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، کیونکہ جو بھی ہو وہ اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اچھا واقعہ ہوتا ہے تو مومن شکر کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بری چیز ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس کا صبر بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آسانیوں کے دنوں میں اللہ سے قریب ہو جاؤ، کیونکہ جب مشکل وقت آئے گا تو اللہ تمہارے قریب ہوگا، تمہیں کوئی مشکل محسوس نہیں ہوگی اور تم آگے بڑھتے رہو گے۔ جب مومن کو کوئی تکلیف یا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہے اور اسی لیے وہ اس تکلیف کو بھی بہتر سمجھتا ہے۔ ایک سچا مومن ہمیشہ اللہ کے قریب رہنے کے طریقے نکالتا ہے، جس سے اس کے تمام غم اور مشکلات دور ہو جاتے ہیں۔